جو پہلی صف میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آئیے ابن حبان کی روایت ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نماز کے لیے۔ آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہ بھی ہماری بدنصیبی بولیے، کم عقلی بولیے، علم کی کمی بہرحال ہو سکتی ہے، آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ عذر ہے، مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے جائیے، تو آپ بولیں گے رش تو زیادہ دکھ رہا، لڑ جھگڑ کے وسیلہ لگا کے، عام زبان میں بولیں گے لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں گا، تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائے گئے کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگیں گی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ہے، اسپیشل نتھنگ، لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہے جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ شاید جانے کی جلدی، ٹھیک ہے، میں نے کہا مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں، مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آگے کارنر میں بیٹھتے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا ہے یوں ہی دیا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں۔ اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں، اور اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے۔ تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے۔